قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ رہا ہے لترضوا عنہم ہے لترضوا عنہم. کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا. اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم
یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا۔ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا، ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، دو چار چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں۔ ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے، وسیم بھائی نے دعوت دی، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے، ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی یہ جی تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے، دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں۔ ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے، فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ، نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر رکھے۔ بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے۔ اب یہ جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی لیے کیا ہے۔ اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں یاری سمجھ میں یار، او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی، آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا، پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا، عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں، اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا۔ تو اللہ کا انداز یہی ہے، فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے، قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے، تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا۔ تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے، اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا، گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا، اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں۔ دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت، عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے، ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا
مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا, بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں, لا ابالی, کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہو, بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ, ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا, یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں, ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی, جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لا ابالی, معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب, یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے, اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کا, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں, ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا, ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے, میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا نہیں. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی, اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے, واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے, بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا, چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی تھی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو
اس کو کہتے ہیں لاؤبالی. نہیں آئی بات سمجھ؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں, تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے, دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی, ایک بال آ گیا قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو, تمہارا ماضی کیا گزرا اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, وہ شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے نا, چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا, جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو. تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے. یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے, کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دوں. اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا, بکری کا مرا ہوا بچہ بدبودار منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، دولت اور شہرت، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتا ہے نا دنیا سب کچھ ہے، یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس. ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے، میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار، کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے، دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی. جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے، لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں، ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو، غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے، رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض، پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی، نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، گرل فرینڈ، وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے، دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم، تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے، اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں، اس پیسے سے ہوتے ہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے، کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے، اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہو، مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے، نور اللہ نہ نور. جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے، وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی، ذاتی گھر کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا، دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے، اس ستار بھی پیدا ہو گیا، وہ دھماکہ ہوا، سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں، رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے وٹاخے پھوٹے تھے، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا، سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو، ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برسائی، لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی.
لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار، پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کیوں بنایا؟ ایویں ہی بنا دیا بس، اس نے، بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار، یہاں اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی کیا کرنا ہے؟ مٹی کا گوبر کی تو اسمیل باہر آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا. کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ، جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے.
پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے، ایک تو تخت ہوتا تھا، وہ مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا، بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع، وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے، یار کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے، یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا، وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا، اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ، یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے. آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے، W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے، بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے. ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے، اس کو چانس ہی ختم نا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ کی خوراک چینج ہونا شروع، نہاری بھی کھا لی، نلی نہاری بھی کھا لی، مغز نہاری بھی، اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع، لڑکیوں سے دوستیاں. شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا، اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا، پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے، زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا، کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں، اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے، مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا. اتنے ٹھرکی ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا، کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے، للہیت. تقویٰ نہیں، دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکشولیٹی آ رہی ہے، لڑکوں سے بدفعلی، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے، وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم، اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع. اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں، بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں، یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ، پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، ہم تمہیں مار رہے ہیں نا تو پیسے دو اس کے، ٹھیک ہے نا؟ پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے، اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی آپ دونوں اکٹھے مرنا ہے، حقیقت ہے یہ، آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس مختلف پیکج ہیں. گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں، کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے. اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب، ورنہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے، پگڑیوں والے، یا تو ہوتا ہے نا بے دین، تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے، پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، فیکٹری کا مالک ہے، مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو 1-2 ہوتے ہیں، انہیں کیا تنگ کریں گے یار؟ ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ میں بھی آئے یار، ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے. تو مہنگائی سے پریشان ہو، حضرت میری فیکٹری ہے، مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر؟ ابے تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں.
تو ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے، اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ دیندار، گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا، آپ دیندار ہو نہیں، دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں، محبت ہے دنیا سے۔ وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے، یہ کہیں چھن نہ جائے، کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے۔ ایک لاشعور میں کیا ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، صحیح ہے نا، ایک خوف ہے۔ میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا، عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر، یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ہر وقت ڈر لاشعور میں کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا۔ دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ۔ کیوں؟ ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی، آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی اب، حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں۔ آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ سیریس لے جاتے ہو، یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی، حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا، حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا، حالانکہ میں نے کیا، یہ مجھے عزت نہیں دے رہی۔ اب آپ کا میٹر کیا ہوگا؟ شارٹ۔ پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے، وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت۔ ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا، وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے، حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے۔ ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں۔ تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل میاں بیوی، جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرے تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں۔ کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی، کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا۔ پوری بحث اس پر ہوتی ہے، ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا، اف ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں، کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں۔ دو خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی، باتیں کرتی نہیں۔ جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے، سمجھ رہے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ۔ تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں، او لمبی ایکسپلینیشن۔ میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو، پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے، بول دیا، نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے، بھائی منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار۔ جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں، سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں۔ الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا۔ بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، یہ تھا۔ تو خوب سمجھ لیں، میں نے ان سے کہا، میں نے وہ فیکٹری کے مالک سے، ایسے بہت کیسز ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے، ہونا یہ چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نا۔ کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے یار، آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو۔ اچھا وہ میں سوچنا کیا، وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا۔ تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا، پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ۔ جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ فٹ بال ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو، ہے بھائی، یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا، پانی گرے گا بھی، جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر۔ اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو، گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو، کمپنی نے بنایا اس لیے، آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال۔ تو دنیا کہے گی نا بے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی، تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا، 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو، بنانے والا اگر عقل مند ہے، بنانے والا بے وقوف ہے، بنانا کس کے لیے تھا، بنا کسی اور کام کے لیے دیا، وہ تو پھر الگ بات ہے نا۔ فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی، اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا۔ بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے، بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے۔ سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے. رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہوں. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے. بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ ساری لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا؟ سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ؟ بولو نا پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ گئے.
اور پراپرٹی کیا، تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی، اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے، بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا، دوسرا بندہ بھیجا، اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں، ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے، جہاز کا ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ دے کے کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا، یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا، اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا، معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا، اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے، آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے؟ وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ، میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. آپ کہیں بات کو چھوڑ، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کارڈ دکھا رہا ہے، وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے. آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں، جا میں مانتا ہی. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے، یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے، اصل مسئلہ یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے، یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا، اس کو بھیجا، یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے، سمجھا یار، پتہ نہیں دماغ کھسک گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مانے، یہ الٹا اس کو کہہ رہا تیرا دماغ کھسک گیا ہے، تو پاگل ہو گیا، مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا، تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا، تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے، اور یہ ویزے جو ملا ہے نا، یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی، تیرا ویزا ختم، اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی، تیرے سارے پلاٹ، تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا، تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا، تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم، کیونکہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے، تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا، اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی، تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے، اس کو اب سمجھا رہا ہے، دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا، ہم تجھے منع نہیں کر رہے، لیکن فوکس کس کو کر، تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر، اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتا ہے، ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنا پیسہ، اتنے سموسے، میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا، فوراً کمنٹس آنا شروع. ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار، میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، سموسا کھا کے دیکھ مزہ نہ آئے، پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے، تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا، تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے، اس ملک کا باشندہ، اور وہاں تیرا ٹھکانا پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بحریہ ٹاؤن، یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا، اپنے ویزے پہ آیا ہوتا، پھر بناتا یار پراپرٹی، بناتا، سلپ ہو جاتا، بھاگ جاتا، جو مرضی کرتا، آخرت میں دیکھا جاتا، یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا، نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت، تو کس خوش فہمی میں ہے، تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، آسمان سے بارشیں برسائی گئیں، زمین سے نباتات اگائے گئے، پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو، ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے، کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی. تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا، تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وسحرا، جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی، ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی. اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا، جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا، لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کو کمپنی نے بھیجا، وہاں عزت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے؟ گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا، آسمان سے بارشیں، الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے، ولسانا وشفتین، زبان دی، ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے روز نکال نکال کے پھینک رہا ہے. لے جا بھائی, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا. تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو نے مجھے راضی کر کے آنا ہے, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ, اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسن آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے. وہ تو آپ کی خدمت کے لیے, اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, پولیس ہی سمجھائے گی میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟
آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا، ہم 80 کے کب ہوئے یار، 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے، ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی ایک کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی، خود کینسر کی اسپیشلسٹ، پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. یہ تو ہے، یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو. تو غیر مسلم کو مت فالو کرو، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی ضروری نہیں ہے، اتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں، یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، کرائے کے گھر پہ بھی ٹھیک ہے، ذاتی گھر کی ضرورت. ذاتی اپنا ہوتا ہے بھائی، اپنا کیا ہوتا ہے. ایک نے تو میرے شارٹ کلپ پہ تبصرہ کیا، اس کو نہیں پتا تھا جو سامنے بندہ بیٹھا یہ مجھے میرا دوست ہے. کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ ابے اس مولوی کو نہیں سنا کرو، یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. کرائے کا مجھے ٹینشن ہے، مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے. ذاتی گھر میں بھی ہے، فرشتہ بولے گا نکل. کرائے سے نکلنا آسان ہے، ذاتی سے مشکل ہے بھائی. اتنا بنیادوں میں سریا ڈال دیا، کون نکلے گا. فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے، پیسے دے، کروڑوں روپے میں نے پھونک دیے اس کے سریے میں. کرائے میں تو آدمی کہے گا 30,000 تھے 25,000 تھے اس مہینے کے دے دیے، 10-15 دن رہ گئے، چلو کوئی بڑا نقصان. بہتر تو یہ تھا فرشتہ 10 دن کے بعد آ جاتا ہے، اس مہینے کا کرایہ تو پورا ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہی نقصان ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی سمجھ میں، بولے سب نہیں آ رہی. او بھائی کرائے کے گھر میں 1 تاریخ کو ایڈوانس میں، اول تو پاکستانی کرایہ دیتا ہی نہیں ہے 1 تاریخ، یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ. لے کے ہی جائے گا دوسرے کا کرایہ قبر میں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے چلا جائے اور کرایہ 10 دن کا زیادہ. ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت میسر نہیں. وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا، ابھی چھوڑو یار، پھر لطیفے بہت چلتے ہیں. ابھی یار وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں، پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی چھاؤں میں آئے تو ابھی بڑا ٹائٹ لطیفہ ہے، ابھی میں نے سنا دیا. پھر لو میرے شارٹ کلپ میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ تو آپ کبھی آئے نا چھاؤں میں، بہت مزہ آئے گا لطیفے میں. خیر تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار، ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھو، منع تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو. پیسے ہیں رکھ لو یار، نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو. بولو جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا، یہ تھوڑے دن میں قبر میں مرا ہوا ہوگا، پڑا ہوا ہوگا، کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے، کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے، کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں. صحیح بتا دوں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے. دوسری خبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے، تیرے پاس کیا آیا، کہیں گے ہمارے پاس تو ایک غریب شوگر کا مریض، ہڈیاں وڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کہہ رہے موٹا مال آیا ہے، لینڈ کروزر سے نکل کے سیدھا ادھر ہی آیا. تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے، مسافر خانہ یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا، نکلتا نہیں ہے. داڑھی رکھ لیں گے، پگڑی بھی آ جائے گی، شلواریں بھی آدھی پنڈلیوں تک ہو جائیں گی، تھوڑا بہت نماز روزے کی بھی باقی. یہ جو ہے نا، جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر. کتنی محنت ہے نا اس میں، مضبوط چٹان ہے. ابے بھائی اینٹیں لے کے اوپر بنا دو، کہہ رہے نہیں ہم اندر تراشیں گے، صدیوں تک چلے. اور ابھی نشانات ہیں نا، صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے. تو صالح السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ویسے ہمیشہ رہنا بھائی، جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کیلکولیشن کرے، میرے 20 سال رہ گئے، میرے 25 سال رہ گئے، میرے 30 سال، تو اس حساب سے بنا لے یار. ویسے یار تراش کے اتنا آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی. تو انہوں نے کہا رہ کتنے گئے؟ ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے. نوجوان کا خواب ہوتا ہے، اصل میں اس کے ابا نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن بچہ بالغ ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا. ابا سے پوچھو نا آپ 60 سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو؟ ابا کہہ رہے ہیں میں کیا، بچوں کے لیے. ابا کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابا نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ کماتے جب 50-55 سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا، اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار. چھوڑو یار، کرائے کے گھر میں نلکے ولکے توڑو گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو. کتنا مزہ ہے یار اس کا. مالک مکان جس کمبخت نے بیچارے نے کروڑوں روپے لے کے گھر بنایا، تم 25-30 ہزار میں فری پھوکٹ کے مزے لو. حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار، کرائے کے گھر میں بھی وہی اچھی لوکیشن پہ مل جائے گا آپ کو ہوا، وہ اس میں دھوپ آ رہی ہو، گٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو، بہت ساری سہولتیں کرائے میں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا، بہت کھانا بھی خوب کھا لیا،
شادیاں بھی ہو گئیں, بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں, صدقے خیرات بھی ہو گئے, پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو. پھر کیا کر لو, پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناؤ, کیونکہ 40 سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی واتی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بنا, میں نے کہا یار ہم کیا گھر بنائیں گے, فضول قسم کا کام, کروڑ روپے میں گھر میں پھونک دوں, اس سے بہتر نہیں ہے میں پیرس کا ایک اور چکر لگا کے آ جاؤں. اور کیا, میں پاگل ہوں یار, میں ہم نے تھوڑے دن رہ گئے, اور کتنا رہ گیا بھائی, میں پاگل ہوں یار, میں کرائے کا گھر ہے, بہترین مزے سے زندگی گزار رہا ہوں, میں کروڑ روپے میں پھونک دوں یار. میں تو اگر پراپرٹی خریدتا بھی ہوں نا تو بیچنے کے لیے خریدتا ہوں. پراپرٹی میں اگر خریدتا ہوں نا بزنس کی نیت سے, مہنگی ہوگی بیچ دیں گے یار, آدھا پروفٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے, آدھا کھا جائیں گے. اور کیا ہے, نہیں یار رہنے دو یار. تو حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا, پہن کے پرانا. چلتی ہوئی ٹرین ہے میرے بھائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دنیا چلتی ہوئی ٹرین ہے, اس میں ہم نے نہ سیٹوں سے دل لگانا ہے, نہ کھڑکیوں سے دل لگانا ہے, نہ راستے میں آنے والے کھمبوں سے دل لگانا ہے. حقیقت ہے, کھڑکی سے دیکھ رہے اتنا خوبصورت کھمبا آیا یار, او بھائی یہ چھانگا مانگا کے باغات آ رہے ہیں, وہ زبردست یار, ابے بھائی بس چلے گئے, آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو دنیا کا بھی ایسا ہی ہے, بڑے خوبصورت باغات بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا, آئیں گے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ. تو دل کی اس بات کا لگانا, ٹینشن کس بات کی لینی. ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, کھاؤ پیو ساری ضرورتیں, تو چلو بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی بنا دیں گے, مریں گے تو کچھ بچوں کے کام. اس کی شریعت میں ترغیب ہے. اس کی کیا ہے شریعت میں؟ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کو ہے کہ بھائی پھر کچھ پراپرٹی چھوڑ دو, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. نہیں ہے تو جیسے اللہ نے تمہیں غربت میں کھلا پلا دیا, ان کو بھی اللہ کیا کرے گا, کھلا دے گا. جب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا تو یہی ہوگا جو ان کے پاس بھی نہیں ہوگا, تو اس سے ہوگا کیا, وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کھا پی رہے ہیں نا اور کیا ہے, تو وہ بھی کھا لیں گے.